السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج لندن میں مسلم لیگ نون کا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے۔ اجلاس سے کیا خبریں آتی ہیں اس کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اہم معاملات اس میں ڈسکس ہوں گے آپس میں۔ باہر نکل کے لوگ کیا بات کرتے ہیں، لاسٹ ٹائم جب نکلے تھے تو ان سے بہت سے حلف وغیرہ لیے گئے تھے کہ آپ نے بات نہیں کرنی۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس اجلاس کے اندر سے خبر کیا نکلتی ہے، کیا باہر آ کے کہیں گے، کیا سیاسی بات ہوئی، الیکشنز کی بات ہوئی، جیسے کہ توقع کی جا رہی ہے کہ معاشی فیصلے، مشکل ترین معاشی فیصلے کرنے ہیں مسلم لیگ نون نے، اور ان مشکل معاشی فیصلوں کا ایک پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے، اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے، سیاسی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، مہنگائی بڑھے گی، جب پیٹرول مہنگا کریں گے، بجلی مہنگا کریں گے، تو ان تمام چیزوں پر بھی بات ہوگی اس اہم ترین اجلاس میں جو کہ مسلم لیگ نون کا لندن میں ہو رہا ہے۔ آج آصف زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے میاں صاحب کو سمجھایا فون کر کے کہ الیکٹورل ریفارمز کے بعد 4 مہینے لگیں، 6 مہینے لگیں، تو الیکشن اس کے بعد ہونا چاہیے۔ آپ سمجھاتے کس کو ہیں؟ سمجھاتے اس کو ہیں جو آپ کے موقف سے اختلاف رکھتا ہے۔ کیا واقعی میاں صاحب الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور زرداری صاحب نے ان کو فون کر کے سمجھایا ہے کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ کیا کہا زرداری صاحب نے، ذرا سنیے۔ کب کہا تو ہم نے کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں۔ جو ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکٹرول ریفارمز ہیں، نیب ریفارمز کرنے۔ ایک نعرہ ہے کہ الیکشن جلدی کرائیں، تو یہ کیا کر لے گا الیکشن کروا کے؟ پہلے اس نے کیا کیا؟ 4 سال اس نے کیا کیا؟ اور میں نے رات ہی میاں صاحب سے بات کی اور ان کو سمجھایا بھی، اور ان کی کنسلٹیشن سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ رات کو میاں صاحب کو سمجھایا بھی، ان کی کنسلٹیشن سے بات کروں تو سمجھایا اگر، تو کیا واقعی مسلم لیگ نون میں یہ سوچ موجود ہے کہ الیکشن جلدی ہونا چاہیے؟ خواجہ آصف صاحب نے آج BBC کو انٹرویو دیا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ نومبر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے ہو سکتا ہے الیکشن اس سے پہلے ہو جائیں۔ کیا کہا خواجہ صاحب نے، ذرا سنیے۔ نیکسٹ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کے لیے گورنمنٹ تبدیل کی گئی، نہیں ہو سکتا اس اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہم الیکشن کرا دیں۔ یہ آپ کے پلان کا حصہ ہے؟ پاسبلٹی تو ہے نا، نومبر سے پہلے؟ نہیں، نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اور شہباز شریف نہ کریں اپوائنٹ؟ میرا خیال ہے اس سے اس طرح حساب کتاب ہو سکتا ہے کہ نگران حکومت اس سے پہلے چلی جائے اور نئی گورنمنٹ انسٹال ہو جائے، تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔ ویسے تو یہ خبر نہیں ہے، الیکشن تو نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں، اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں، ستمبر میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے فروری میں الیکشن ہوں گے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، ہو تو وہ کبھی بھی سکتے ہیں۔ لیکن کیا اس کا کوئی خصوصی اس میسج ہے اس بیان میں خواجہ صاحب کے کہ الیکشنز ہو سکتا ہے اپوائنٹمنٹ سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جائے اور الیکشنز ہو جائیں؟ ارشد شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ارشد شریف صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ عمران ریاض خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ عارف حمید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارف بھٹی صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ذرا لندن کی خبریں بھٹی صاحب کا بہت ہوتی ہے، ذرا میں بھٹی صاحب سے شروع کروں۔ بھٹی صاحب، یہ الیکشنز کے اوپر بات ہو رہی ہے لندن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشی صاحب، گزارش ہے لندن کی جو پریس کانفرنس ہے یا وہ آپس میں اجلاس ہے، اس کو تو دبردوز کر دیا ہے آصف علی زرداری صاحب نے کہ رات کو میاں صاحب کو سمجھا دیا ہے۔ در حقیقت یہ حکومت تو آگ بن گئی لیکن عملاً چل نہیں پا رہی۔ ایک ہی دیگ میں آپ مرچیں ڈال رہے ہیں، چاول ڈال رہے ہیں، حلوہ ڈال رہے ہیں، بیسن ڈال رہے ہیں اور مختلف چیزیں ہیں۔ نواز شریف نے چند روز قبل عمران صاحب، شہباز صاحب کو بڑا شکوہ کیا تھا کہ 1 مہینہ ہو گیا آپ کی حکومت آئے، نہ میری مریم کا نام نکل رہا ہے، نہ میں پاکستان آ رہا ہوں، ایون کہ شہباز صاحب کے بچے آنا چاہ رہے تھے ان کو بھی روک دیا گیا۔ تو نواز شریف خاصے نالا تھے جو مریم نواز نے چند دن پہلے جنرل فیض صاحب کے بارے میں فتح کر کیا، جس پر شہباز شریف نے کہا بچی یا کوئی بات نہیں، اس کی بات کو سیریس نہ لیا کرو۔ تو میرے انفارمیشن ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی نواز شریف نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئے، اور مولانا کو بھی، جس پر آصف علی زرداری نے کہہ دیا الیکشن کا چیپٹر کلوز کر دے۔ لیکن بھٹی صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے جب یہ نو کانفیڈنس کی بات چل رہی تھی اور ہوا کہ یہ مسلم لیگ نون نے خود کہا کہ ہم اگر 6-8 مہینے حکومت چلائی، بجٹ دیا تو ہم غیر مقبول ہو جائیں گے اور ہم اور عمران خان برابر کھڑے ہو جائیں گے۔ جو اس وقت تو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان کی طرف سے یہ ریاکشن آ جائے گا اور کراؤڈ پل آ جائے گی۔
سو یہ تو ان کا تھا، لیکن آج مریم نواز شریف صاحب نے بڑی دلچسپ ایک بات کی ہے، میں وہ بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے پیغام دیا اپنی پارٹی کے جلسے میں کہ عمران خان کا بوجھ نہ اٹھائیں. ذرا میرے لیے ٹرانسلیٹ کریں نا بھائی لوگ بیٹھ کر کے کیا کہا ہے مریم نواز شریف صاحب نے. میں آج آپ سب کے سامنے یہ بات اپنی پارٹی کو اور اپوزیشن کی جماعتوں کو، عوام کو گواہ بنا کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عمران خان کی بدبودار اور بری کارکردگی کا ٹوکرا اپنے سر پہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پاکستان مسلم لیگ نون کو کہتی ہوں کہ عمران خان کی بری کارکردگی جو ایک قلم کا ٹیکا ہے وہ اپنے منہ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عمران اس میں انہوں نے اگلا جملہ یہ بھی کہا کہ عوام میں جانے دیں ان کو، اس کو عوام میں جانے دیں. کیا مطلب ہے اس کا بھٹی صاحب؟ پارٹی میں یہ دو رائے ہیں؟ وہ جذباتی تھی. پارٹی میں 2 نہیں 10 رائے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں مریم نواز پر جو شہباز شریف وزیر اعظم صاحب نے کہا بچی ہے اس کو سیریس نہ لے، اس کا بھی مریم نے سخت مائنڈ کیا. اور بہاولپور کا جلسے کی کل انہوں نے میٹنگ کی اور انہوں نے کہا میرے چچا کو اس میں لوب میں نہ لینا. خاندان میں لڑائی دستوں گریبان تک پہنچ چکی ہے. لیکن آپ کو کس نے کہہ دیا کہ یہ جلد الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے؟ یہ تو عمران خان کو ہٹانے آئے تھے. دیکھیں نا راتوں رات اربوں روپے کے جن کے کیس چل رہے تھے ای سی ایل میں نام چلے گئے. خواجہ آصف کا کابینہ کا کل اجلاس ہوا نہیں، سوری خواجہ سعد رفیق کا، اس کا نام نکل گیا. اس وقت وہ لندن بیٹھے ہیں. پوری نیب اور پوری ایف آئی اے ایک ان کے وفاقی وزیر اور آئینی ماہرین کے ساتھ ریکارڈ میں رد و بدل کر رہی ہے کہ شریف فیملی کو کس طرح ڈرائی کلین کرنا ہے. تو میرے بھائی وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ قوم جائے باڑ میں. 4 دفعہ تو پہلے آپ پر مسلط ہو چکے ہیں. پہلے انہوں نے کون سے گھی کے چراغ چلا دیے تھے جو اب چلانے تھے انہوں نے. ان کا مقصد تھا عمران کو بھیجنا. نیب کے کیسز بند ہو، ایف آئی اے کے کیسز بند ہو. ڈالر کہاں گیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے. آئی ایم ایف نے کیا شرائط رکھی ہے؟ سعودیہ نے 1 پیسہ نہیں دیا، یو اے نے 1 نہیں دیا. آئی ایم ایف نے جو شرائط رکھ دی ہیں 30 روپے بڑھنا ہے. ان کو کیا ہے؟ وہ انہوں نے لینا تھا. بعض پاکستان میں لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اصل بات نومبر کی ہے، نومبر کا ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. اس میں اب آصف علی زرداری اور نون لیگ کے نومبر میں تعیناتی پر تھوڑا سا اختلاف ہے اور فوری الیکشن نہیں ہوں گے. یہ آپ بے فکر ہیں، یہ فکر نہ کریں اور اس بات کا کسی سے ذکر نہ کریں. یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے، حق ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں فوری الیکشن نہیں ہوں گے، لیکن ہوا یہ ایک چیز جو پولیٹیکلی آپ دیکھ سکتے ہیں نا ارشد صاحب، وہ یہ ہے کہ کسی کو عمران خان کی طرف سے اس کہ کراؤڈ کا ریاکشن ایسا آ جائے گا یہ توقع نہیں. سب کا خیال تھا عمران خان کی پالیٹکس تو ختم ہو چکی ہے، یہ ریاکشن نہیں آئے گا تو مشکل فیصلے بھی کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ مس کیلکولیشن کی وجہ سے یہ گمبھیر حالات بن گئے ہیں؟ اگر عمران خان کا واقعی ریاکشن نہ آتا، لوگ ان کے جلسوں میں نہ رہتے تو یہ پریشانی نہ ہوتی. آرام سے ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے، فیصلے کرتے، مہنگائی ہوتی تو کہتے دیکھو اس نے کر دیا ہم کیا کریں، اور 1.5 سال بعد الیکشن ہو جاتے. کہ اس پہ ایک بڑا اچھا شعر ہے، کبھی لوٹ آئیں تو پوچھنا نہیں، دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی یہ راستہ کوئی اور ہے. اس وقت شہباز شریف جو عارف حمید بھٹی بھی ذکر کر رہے تھے اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل جو پہلے کافی بریفنگز پریزنٹیشن دیتے تھے، پریس کانفرنسز بھی کرتے تھے، آپ کے پروگرام میں بھی آ کے بتاتے جی یہ معیشت کا حال ہے، اس کا یہ سلوشن نکلنا ہے. پچھلے 1 مہینے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کون سا ایسا بڑا فیصلہ کیا ہے جس سے کہ معیشت آپ کی سنبھلی ہو؟ یقیناً نئی حکومت آنے کے بعد یہ کہا گیا کہ دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ بھی اوپر چلی گئی اور ڈالر بھی مستحکم ہو گیا، اور آج 1 مہینے بعد جب آپ نظر ڈالتے ہیں ڈالر تقریباً 8 روپے مزید مہنگا ہو گیا، 8 روپے ڈی ویلیو ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ تقریباً 9-10 اپریل سے لے کے آج کی تاریخ تک تقریباً 3,300 پوائنٹس تک گر گئی ہے. جو مہنگائی ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہی. تو یہ وہ تمام عوامل ہیں جو کہ زیادہ پریشر بلڈ کریں، اور اس وقت جو نظام ہے آپ کا، جو سسٹم جس کو کہتے ہیں، وہ انتہائی ٹینشن میں، شدید دباؤ کا شکار ہے. اور دباؤ جو ہے because of non performance because of this economic situation, because of معاشی حالات جو سچویشن بن گئی. ایک تو عمران خان نے بھی وہ پولیٹیکل جتنی انہوں نے ریلی کی، پبلک سپورٹ کا بھی انہوں نے اظہار کیا، وہ ساری چیزیں، اور ساتھ یہ والے جو معاملات ہیں جو انہیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک کمپیٹنٹ ٹیم ہے، یہ آئے گی تو ایسے ٹرن اراؤنڈ ہوگا، یہ ہم سعودی عربیہ گئے اور یہاں سے یہ مل جائے گا، یہ جناب یو اے ای جائیں گے اور یہاں سے ہمیں مل جائے گا. تو کل خرم دستگیر صاحب نے کل یا پرسوں ایک پروگرام میں کہا
کہ جی سعودی عربیہ سے جو بات چیت ہوئی اور دیگر دوست ممالک سے، وہ کہتے ہیں جی پہلے آپ آئی ایم ایف میں جائیں، آئی ایم ایف آپ کو پروگرام دے گا تو اس کے بعد ہم آگے بات چیت کریں گے، اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس میں تیل بھی آپ نے بڑھانا ہے، بجلی بڑھانی ہے، گیس بڑھانی ہے، اور باقی جتنے ساری چیزیں جس پہ عمران خان کو یہ لوگ بیٹھ کے پی ٹی آئی ایم ایف کہتے تھے، وہ تمام چیزیں انہوں نے کر آج زرداری صاحب نے بھی کہا ویری انٹرسٹنگلی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مطلب اب آئی ایم ایف کا بجٹ بھی منظور ہو جائے گا، تو پی ٹی آئی ایم ایف کہتے تھے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اب آئی ایم ایف کا بجٹ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور زرداری صاحب آج خوش کتنا تھے آج کی پریس کانفرنس میں، اسمائلنگ، ٹوٹلی ریلیکس، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ he has nothing to lose نا، ایگزیکٹلی پیپلز پارٹی کا ورسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ جو ان کے پاس ہے وہی واپس مل جائے گا، وہ واپس مل ورسٹ جائے گا، کیس سیناریو، اور بیسٹ کیس سیناریو یہ کہ اور سیٹیں پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، وہ ساری چیزیں انہیں مل جائیں گی، یعنی وہ اسمائلنگ، انہیں پتا تھا کہ جب آپ نے ذکر بھی کیا کہ نواز شریف سے رات ان کی بات چیت ہوئی، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی، نون لیگ کو نظر آ رہا ہے کہ جناب جو ہم ڈھول بجاتے تھے مہنگائی کا، انکمپیٹنس کا اور عمران خان کے بارے میں، وہ ڈھول تو ہم نے اپنے گلے میں ڈال کے خود بجانا شروع کر دیا، اور مریم نواز نے ویری رائٹلی یہ ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ بھی کی ہیں کہ ہم یہ سارا بوجھ کس لیے اٹھائیں۔ اور آپ ایک بات کا کریڈٹ دیں مریم نواز کو کہ جس وقت شہباز شریف اور حمزہ خود اپنی بیل کینسل کروا کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اس وقت پی ڈی ایم کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ پی ڈی ایم کو لیڈ کر رہے تھے نواز شریف اور مریم نواز۔ مریم نواز نے جس طرح کی پالیٹکس کی، جس طرح سے پارٹی کو دوبارہ سے کھڑا کیا، سارے لوگوں کو باہر نکالا، اس کے بعد جب کھیر کھانے کا وقت آیا تو وہ شہباز شریف اور حمزہ آ گئے، جو بھی انہوں نے اپنے سہولت کاروں کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور آ کے وہ بیٹھ گئے۔ اور شیخ رشید جیسے کہتے ہیں نون سے شین نکلے گی، وہ آپ کے سامنے آ گیا، لیکن اس کا پولیٹیکل ایک نقصان اس طرح نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ شین لیڈ کر رہا ہے، نظر شین لیڈ کر رہی ہے، اور آپ کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ ہو رہا ہے۔ اور اس وقت میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، مریم نواز، یہ سارے سوچ رہے ہیں کہ یہ سارا ہوا کیا ہے، پولیٹیکل جو ڈیمیج ہو رہا ہے، جو پولیٹیکل کیپٹل ایروڈ ہو رہا ہے، اس کو روکنا ہے، اور اس کے لیے ان کی نظر میں شاید جلد سے جلد الیکشن جائے، اور جو مشکل فیصلے کرنے آپ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے، وہ آئے، وہ آئی ایم ایف سے بات چیت کرے، اور جو بھی فیصلے کرنے وہ پولیٹیکل جو بلو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے۔ وائی شوڈ پی ایم ایل اینڈ ٹیک، یہ ان کی ایک تھنکنگ ہے جو کہ بڑی جائز تھنکنگ ہے۔ یہ شاہد خاقان عباسی گروپ ہے جو کہ یہ سوچتا کہ الیکشنز کیوں نہیں کراتے، وائی شوڈ وی ٹیک دا برنٹ، ہم عمران خان مریم آلریڈی الیکشن کیمپین پہ، اور آج مریم نے بھی کہہ دیا نا ہم کیوں جانے دیں اس کو عوام میں، تو مریم نواز شریف کا جو گروپ ہے وہ یہ عمران خان، آپ نے ابھی ساؤنڈ سنی مریم نواز شریف صاحبہ کی سوابی میں، انہوں نے جو تقریر کی، انہوں نے کہا جانے دیں اس کو عوام میں، ہم کیوں، مسلم لیگ نون کو میرا مشورہ ہے کہ آپ کیوں اس کی کالک اپنے منہ میں ملتے ہیں، یعنی مریم نواز یہ سوچ رہی ہیں، ان کے قریب کے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے، جائیں الیکشن، کیوں ہم اتنا بھار اپنے سر پہ اٹھائیں۔ لیکن وہ جو دوسرا گروپ ہے جو اس وقت حکومت میں ہے، وہ پلس آصف زرداری صاحب جیسے آپ نے ان کو سنا، باقی کے جو سارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو لمبا کھینچنا چاہیے۔ پہلا کوئک جواب، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز اب اس بیان کے بعد، خالد صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ بیان ایک سوال کے جواب میں تھا، ہم اور زرداری صاحب ایک پیج پر ہے، الیکشنز کب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے خالد صاحب، بھٹی صاحب کی طرح؟ الیکشن میں ان کو عمران خان گھسیٹ کے لے کر جائے گا، ویسے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، الیکشن نہیں کروائیں گے، عمران خان ان کو گھسیٹ کے الیکشن میں لے کر جائے گا، یہ نہیں کروائیں گے۔ نواز شریف کبھی وہ الیکشن نہیں ہونے دے گا جس میں عمران خان وزیر اعظم بنے گا۔ دیکھیں اگر الیکشن کروانا ہوتا تو اتنی بڑی میٹنگ کو وہاں نارتھ لندن میں بلانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میری انفارمیشن کے مطابق مبینہ طور پہ لندن میں کہیں کسی جگہ پہ رہے بھی نہیں، پبلک پلیسز پہ کوئی نہیں گیا، سارے وہاں پہ جتنے اس حکومت کے وزراء ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں، لوگوں سے بچتے پھر رہے ہیں، کسی نے نہیں بتایا کہ کون کہاں ٹھہرا ہوا ہے، چھپتے چھپاتے انہوں نے نارتھ لندن میں ان کا بندوبست کیا گیا ہے، وہاں پہ انہوں نے یہ میٹنگ کی ہے، وہ بھی چھپ کے الگ سے۔ اور نواز شریف صاحب کے لوگوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ اتنا بڑا کراؤڈ آتا ہے پی ٹی آئی کا، مخالفین کا، ہم ان کا کہاں مقابلہ کریں گے۔ تو وہاں جو بلانے کا مقصد ہے وہ الیکشن کروانا نہیں ہے، عمران خان کو روکنا ہے۔ نواز شریف کو اس بات کا پتہ ہے کہ فوج آ جائے، پاکستانی فوج آ جائے، انڈین فوج آ جائے، دنیا کی کوئی طاقت آ جائے، نواز شریف کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اگر عمران خان آ گیا تو اب نہیں چھوڑے گا، یہ بات نواز شریف کو پتہ ہے، اور وہ ہر وہ کوشش کریں گے، چاہے انتخابات کروا کے ہو جائے چاہے نہ کروا کے ہو جائے۔ اس وقت تو دیکھیں ایک انڈر میٹرک بچے کی اسیسمنٹ ہے کہ آپ الیکشن کروائیں گے عمران خان اسٹیٹ میں جیت جائے گا، آپ دھاندلی کریں گے وہ پھر بھی جیت جائے گا۔ اب نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا رستہ روکیں اس وقت۔ میرا خیال ہے الیکشن میں یہ تبھی جائیں گے جب بہت ڈیبیٹیبل بات ہے، میں کہیں کہنے لگا تھا عمران، ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کا وہ جو گروپ کہتا ہے کہ الیکشن میں جائے، وہ کہتا ہے اس وقت اچھا مقابلہ ہوگا الیکشن کا،
اگر ہم نے انفلیشن مہنگائی کا بھی اپنے اوپر سر پہ لے لیا اور سال بعد الیکشن کرانے پڑ گئے پھر ہم شاید مقابلہ بھی نہ کر پائیں. یہ اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر کی سوچ. انہوں نے جن چیزوں کی بنیاد پہ دیکھیں کاشف بھائی، انہوں نے جن چیزوں کی بنیاد پہ مقابلہ کرنا تھا وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنے گلے میں ڈال لی ہیں. انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا میں دنیا میں سب سے سستا پیٹرول دے رہا ہوں. انہوں نے اس کا مذاق اڑایا اور خود کہہ دیا جی بلکہ یہ دے رہا سب سے سستا دے رہا، اور کیوں دے رہا ہے. عمران خان نے کہا کہ میں سستی بجلی دے رہا ہوں. انہوں نے اس کے اوپر الیکشن لڑنا تھا، انہوں نے آ کے اور مہنگی کر کے کہا نہیں عمران خان سستی دے رہا تھا، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. انہوں نے عمران خان کے ہر اس فیصلے پر جس پہ یہ تنقید کرتے تھے آ کر مہر لگا دی ہے. ان کے پاس الیکشن میں کہنے کے لیے بچہ ہی کچھ نہیں ہے. بتائیں نا کون سے 4 جملے جو الیکشن میں جیت کے ہی اپنی عزت بچائیں گے. اب بہت فرق ہوگی کے اوپر تو پورا الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. یہ بات آپ کی کیسے لڑیں گے الیکشن؟ آج کی اگر مریم نواز شریف صاحبہ کی تقریر دیکھیں نا ارشد بھائی، آپ نے سنی ہوگی جو سوابی میں تقریر کی کہ عمران خان شروع کرتے ہیں امریکی سازش ہو گئی، سب میرے خلاف اکٹھے ہو گئے، یہ چور کرپٹ سارے اکٹھے ہو گئے، میں نے اسلام کی خدمت کی. اب ایک جو ان کے پاس بیانیہ انکمپیٹنس کا ہے، اگر یہ کام کریں گے تو یہی خدشہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے گروپ کا کہ اگر یہی بات یہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو الیکشن کس بات پہ لڑیں گے. سو اس وقت آپ کا بھی یہ خیال ہے اسیسمنٹ، پولیٹیکل اسیسمنٹ، بہتر ٹائم ہے نون کا، یہ مریم نواز گروپ اور ان کا گروپ کا یہ خیال ہے کہ بہتر ٹائم ہے الیکشن لڑنے کا، بعد میں الیکشن نہیں لڑنے. ایگزیکٹلی. اور جو الیکشنز کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اوور دا ایئرز، جتنے بھی آپ نے الیکشن دیکھیں، آپ 2013 کا اٹھا لیں، پی ٹی آئی کے اگر ہم بات کریں، یا 2018 کا، تو اس میں ٹکٹس بھی دینے ہیں. جو حلقے ہیں وہاں پہ جو حلقے کی سیاست ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے جلسہ جلوس کی سیاست سے. وہ اس میں پہلے 2013 میں بھی غلطیاں کی پی ٹی آئی نے، 2018 اب کہتے ہیں کہ اب نہیں کریں گے. اب بھی کریں گے. 2013 میں ایگزیکٹلی وہ دعویٰ ہے نا کہ نہیں کریں گے، وہ غلطیاں ہوں گی. اور اس کے بعد جو ہر کانسٹیٹوینسی آپ کی، اس میں جب آپ نے ٹکٹس دینے ہیں، کس کینڈیڈیٹ کو دینے ہیں، کیسے دینے ہیں، جو الیکٹورل الائنسز بنتی ہیں گراؤنڈ کے اوپر، برادریزم کا پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا کردار ہے، وہ سارے فیکٹرز آئیں گے. تو اس لیے نون لیگ ان سارے فیکٹرز کو کیٹر کریے کہ ابھی بھی ان کے پاس ایک جو مہنگائی والا کارڈ تھا یا گورننس، اس پہ وہ پلے کر سکتے ہیں. جیسے جیسے یہ ٹائم گزرتا جائے گا یہ والا بوجھ سارا رائٹلی اور رانگلی یہ نون لیگ کو اٹھانا پڑے گا، پیپلز پارٹی بھی نہیں. آج جتنے بھی کوسچنز اٹھا رہے ہیں، زرداری صاحب اس لیے تو مسکرا رہے تھے، اور اتنی پیاری اسمائل تو ان کی جب پریزیڈنٹ تھے تب بھی انہوں نے کہی. پوری پریس کانفرنس آپ دیکھیں، بیٹھے بیٹھے پوچھو سوال کون پوچھے گا. اتنا اچھا ان کی باڈی لینگویج آج سے پہلے میں نے کم از کم کبھی نہیں دیکھی ہے. ایون جب وہ پریزیڈنٹ بھی تھے، اتنے عرصے سے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جتنا اسمائلنگلی وہ سارے جوابات دیتے، بیکاز ان کے لیے تو ساری چیزیں ون ون سچویشن ہے. الیکشن ہوتے ہیں نہیں ہوتے، دونوں کیسز میں ون ون سچویشن ہے ان کے لیے. بھٹی صاحب کوئکلی ذرا، الیکشن کمیشن نے آج ایک فیصلہ دیا. ٹیکنیکلی فیصلہ تو درست ہے کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا اکراس پارٹی لائنز، لیکن اس میں کیا اس چیز کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ سندھ ہاؤس گئے، انہوں نے اعلان کہا کہ ہم عدم اعتماد میں حکومت کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، لیکن اس پر مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان سن لے. وہ اب یہ ماننا ہے کہ ٹیکنیکلی الیکشن جب تک وہ ووٹ نہ ڈالتے تب تک مسئلہ شاید ان کے لیے نہ بنتا، اور انہیں ووٹ نہیں ڈالا اس لیے ان کے لیے مسئلہ نہ بنا. لیکن مریم بی بی نے کیا کہا تھا سنیں. نہ تمہیں نواز شریف نے نکالا، نہ تمہیں کسی غیر ملکی سازش نے نکالا، تمہیں نکالا تو تمہارے اپنے ایم این ایز نے تمہیں نکالا، تمہارے اپنے ایم این ایز نے، تمہارے اپنے ایم پی ایز نے تمہارے خلاف عدم اعتماد کیا. اور اس سے بڑی شرمندگی، ناکامی، اس سے بڑی ضلالت اور کیا ہوگی کہ تمہارے اقتدار میں ہوتے ہوئے تمہارے تحریک انصاف کے ممبران مسلم لیگ نون سے شیر کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں. بھٹی صاحب اور عمران بریک کے بعد ذرا مجھے جواب دیجیے گا کہ یہ تو مان رہے ہیں سندھ ہاؤس کے مناظر بھی ہیں، لیکن ٹیکنیکلی پھر بھی ابھی انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا اس لیے فلور کراس نہیں ہوا. پنجاب میں کسی کا ٹویٹ پڑھا تھا، شاید احمد بلال محبوب صاحب کا ٹویٹ تھا، انہوں نے کہا کہ وہ پہلے کہتے تھے پنجاب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن اب ان کا خیال ہے نہیں ہے کیونکہ پارٹی نے کوئی ڈائریکشن نہیں دی. میں یہ ایکچولی جاننا چاہوں گا کہ کیا ہر ممبر کو بلا کے پارٹی ریٹن کو بتائے گی، ڈائریکشن دے گی، یا جب وہ اپنا کینڈیڈیٹ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا امیدوار ہے تو آپ کو پارٹی امیدوار کو یا وہ جس کی حمایت کرنا چاہیں گے اس وقت اس کی آپ کو حمایت کرنی پڑے گی. جیسے کہ بجٹ حکومت لے کر آتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتی کہ آپ ہمارے بجٹ کے اوپر لکھ کے بھیجے خط کہ آپ نے ہمارے بجٹ کے لیے ووٹ کرنا ہے. یہ میرا خیال ہے گیون ہے کہ ان کو اس بجٹ پر اپنی حکومت کے لیے ووٹ کرنا پڑے گا. ذرا مجھے اس کا جواب دیجیے گا جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے
پی ٹی آئی تو بہت تنقید کر رہی ہے لیکن کیا یہ واقعی ٹیکنیکلی ٹھیک فیصلہ ہے ایٹ لیسٹ مرکز کی حد تک؟ ایک بریک لیتے ہیں, بریک واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جو فیصلہ آج آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے, فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب, الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کی رکنیت جو تھی جس کا آپ نے چیلنج کیا تھا کہ یہ ان لوگوں نے فلور کراسنگ کی ہے, آج آپ کی پلی نہیں مانی انہوں نے؟ بھائی صاحب, اس سے میں نے ایک آرڈر جو ہے وہ اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے, ابھی تو ریفرنس کا ڈیٹیل فیصلہ نہیں آیا ہے. یہ فیصلہ جو ہے اس میں میری جو ایپلیکیشن ہے میں نے یہ کہا کہ جس مٹیریل کے اوپر یہ ڈیفیکشن ہوئی ہے وہ پلیس کرنے کی اجازت دی جائے, اور وہ انفارمیشن اور مٹیریل جو ہے 3 میں نے بیان کیے تھے کہ میں 3 جو ہمارے رہنما ہیں شاہ محمود قریشی صاحب, اسد عمر صاحب اور چیف ویپ احمد ڈوگر صاحب کا یہ میں اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں, اور اس کے ساتھ وہ تمام ریکارڈ جو کہ پبلک پراپرٹی ہے جو آپ کے جیسے انٹرویوز تھے یا ان کے ٹرانسکرپٹ سے یا اخبار کی خبریں تھیں, میں یہ لانا چاہتا ہوں. تو آپ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ یہ سارا ریکارڈ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں. انہوں نے کہا کہ بہت لیٹ ہو گیا, یہ میں ان کا فیصلہ پڑھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ دس از ٹو لیٹ, اور اس کے بعد وہ ان کا جو دوسرا وکیل تھا انہوں نے بھی کہا یہ آفٹر تھاٹ ہے, بلیٹڈ سٹیج ہے, ایویڈنس فیبریکیٹ ہوا ہوا ہے, بغیر دیکھے انہوں نے کہا ایویڈنس فیبریکیٹ ہوا ہوا ہے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو موقع ہی نہیں دیا کہ آپ اپنا ایویڈنس سامنے رکھیں؟ بات یہ ہے کہ یہ 11 تاریخ کو ان کو ریفرنس ملا ہے, یہ ریفرنس فکس کر رہے ہیں 28 تاریخ کو. 17 دن کا ڈیلے الیکشن کمیشن نے کاز کیا. اس کے بعد ان کو 20 MNAs تھے. میں نے آج ان کو کورٹ میں کھڑا ہو کے کہا کہ سر آپ نے لیٹ کر کے آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ 20 MNAs ہیں, ایک MNA کا ایک دن بھی لگاتے تو 20 دن تو آپ نے ہیئرنگ کرنی تھی. عائشہ گل اللہ کے کیس میں بھی دونوں کو سن کے بغیر آپ کمپلیٹ جسٹس کیسے کریں گے؟ تو اس پہ میں نے کہا کہ آپ نے تو میری طرف تعصب کا رویہ رکھا ہے, تو میرا تو پھر اس کیس میں کھڑا ہونا بنتا ہی نہیں ہے. اگر آپ مجھے ایویڈنس مٹیریل جو ہے وہ پیش نہیں کرنے دیں گے تو پھر ڈیفیکشن مارکس سوائے ڈسمسل کے میری آپ اس کے علاوہ ریجیکشن کے علاوہ تو آپ کا کوئی فیصلہ آئے گا ہی نہیں. اور انہوں نے مجھے مائنڈ دے دیا کہ اور انہوں نے آپ کی بات مان لی, انہوں نے کہا جی میں ڈسمس کر دیتا ہوں, آپ کا کیس نہیں بنتا. انہوں نے کہا جی آپ کو ایویڈنس نہیں دینے, جب میرا ایویڈنس ہی نہیں دینے دینا تو میرے حق میں فیصلہ کہاں آئے گا؟ مجھے سننا ہی نہیں, مجھے اپنا کیس ہی نہیں بیان کرنے دینا, تو پھر میرے حق میں فیصلہ کیسے آئے گا مجھے تو. اور اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور بات آ گئی, الیکشن کمیشن کے تیسرے ممبر جو ہیں وہ ماشاءاللہ آئین کی وائلیشن میں خود شامل ہیں. اوتھ انہوں نے لی ہوئی آئی کی پروٹیکشن, وہ ریفرنس ظاہر کیا گیا جس کا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. مطلب دیکھیے یہ تو حالات یہاں پہ ہیں سر, حالات تو ایسے ہی رہتے ہیں پاکستان میں. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب. میں کو چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر تجزیہ لے لوں, یہ آپ کا پوائنٹ ریکارڈ پہ آ گیا. عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں مجھے ایویڈنس نہیں دینے دیا. یہ جو فیصلہ لکھا ہے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی جانب سے بہت بلیٹڈ, بہت دیر سے آئے ہیں آپ ایویڈنس لے کر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کئی کیسز میں تو سارا سال کیس لٹکتے رہتے ہیں, یہاں پر بھی اگر فرض کر جیسے میں نے پہلے کہا میرا یہ موقف ہے کہ جب تک ووٹ نہیں پڑتا تب تک شاید یہ فیصلہ دینا ان کے خلاف بڑا مشکل کام تھا, لیکن ایویڈنس لینے میں 4 دن 6 دن اور بھی لگ جاتے ہیں, تو کم از کم ایویڈنس لینا چاہیے تھا. یا آپ کے خیال میں ٹھیک کیا انہوں نے کہا ایز پر سیٹلڈ پرنسپلز آف لا جو ہیں اس کے تحت ہم نے نہیں لیا ایویڈنس؟ عمران خان صاحب سر پنجاب میں تو ووٹ پڑ گیا نا, تو پنجاب میں کر دیں فیصلہ, پتہ چل جائے گا الیکشن کمیشن کا, کل کر دیں فیصلہ پنجاب کا. وہاں تو ووٹ پڑا ہے اور ووٹ ڈالا انہوں نے, ان کی اپنی پارٹی کا امیدوار تھا اس کو نہیں ڈالا, دوسری پارٹی کے امیدوار کو ڈال دیا, اور اکٹھے بہت سارے لوگوں نے ڈالا. وہاں 25 کے قریب لوگ ہیں, اڑا دیں ان کو, ڈی سیٹ کر دیں, حمزہ شہباز کی حکومت گر جائے گی. وہاں کر دیں نا پنجاب میں. الیکشن کمیشن اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گیا ہے کہ وہ نیوٹرل ہے, یا وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے میں پوری طرح ناکام ہو گیا. یعنی آپ کو یاد ہے علی امین گنڈا پور کے بھائی کے اوپر سیم کیس میں انہوں نے ایکشن کر لیا تھا, جس سیم کیس کے اندر انہوں نے دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پیپلز پارٹی وغیرہ پہ ایکشن نہیں کیا تھا. سو آپ کہتے ہیں کہ بڑا ٹھیک بہت جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بائسڈ. میں بھٹی صاحب کا کوئک ویو لے لوں اس چیز کے اوپر. بھٹی صاحب عموماً ایسا ہوتا ہے, دیکھیں کیونکہ آلریڈی الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر خصوصی طور پر بہت زیادہ اس کے ریڈار کے سامنے ہیں, بہت مائکروسکوپ کے نیچے رہتے ہیں. اگر ایویڈنس لے لیتے پھر بھی یہ فیصلہ کر دیتے تو شاید کہتے کہ ایویڈنس کیونکہ انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا اس لیے
وہ مرتکب نہیں ہوئے 63A کی وائلیشن کے, تو زیادہ بہتر ہوتا. اب تو طریقہ صاحب آ کے کہہ گئے آپ نے ہمارا ایویڈنس ہی نہیں لیا. دیکھیں کاشف صاحب, میرے خیال میں سلیکشن کمیشن کا فیصلہ, سوری معافی چاہتا ہوں, الیکشن کمیشن کا فیصلہ بادی نظر میں ٹھیک ہے. میں نے جو پہلے بھی پتا کرتا تھا, اگر ووٹ پڑا ہی نہیں, فلور کراسنگ میں ہے کہ آپ عدم اعتماد یا فنانس بل میں اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کریں تو تب حال پر فلور کراسنگ ہوگی. لیکن پنجاب میں تو ہوئی ہے نا بٹی صاحب, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, اب آپ میری ایک رائے تو ہے نا. نا میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, لیکن کیا مرکز میں تو اور سچویشن ہے, ووٹ نہیں پڑا, لیکن پنجاب میں تو ووٹ ڈالا گیا نا وزیر اعلیٰ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, پنجاب میں یہ ڈیلے کر رہے ہیں, اس میں بدنیتی نظر آ رہی ہے. 25 لوگوں نے سرے عام آئین جس کو مقدس کہتے ہیں, جس کو یہ پاؤں میں رونتا ہے سلیکشن کمیشن, وہ معافی چاہتا ہوں الیکشن کمیشن, وہ تو واضح لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. اس کا ابھی تک فیصلہ نہ کرنا اس ملک میں کرپشن کو فروغ دینے کے مترادف ہے. جس ملک میں یوسف رضا گیلانی کا بیٹا پیسے بانٹ رہا ہے سرے عام, ویڈیو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ اس بندوں کو جنہوں نے پیسے لے رہے ہیں دے رہے ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کرا رہے ہیں, اور جو سینیٹر منتخب ہوا وہ کہہ ہی نہیں رہے. یار کمال ہے یہ سلیکشن کمیشن, میں قربان جاؤں اس کے واری جاؤں, اس کے لیے روزانہ میں دیگے بانٹوں. اور یہ چیز کیا ہے, مجھے اس سے ملائے ذرا. میں سعید مہندی صاحب کے اس تحفے کی تعریف کرتا ہوں, کمال شخصیت ہے بھائی. انہوں نے جو ملک میں کرپشن کو فروغ دینے کے لیٹسٹ طریقے ایجاد کروائے ہیں سلیکشن میں اپنی, یہ ماضی ایک تاریخ میں لکھے جائیں گے. اس پہ کتاب بنتی ہے. کاشی صاحب آپ مانے نہ مانے, پٹی صاحب تسی لکھو, اسی پڑھیں گے. دوسری طرف میں بتاؤں آخری بات, یہ جو موجودہ حکومت کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی عمران خان کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے 2018 سے پہلے کہا تھا IMF اور ورلڈ بینک کے پاس جائے وزیر اعظم چور ہوتا ہے, یہی حکومت کے ساتھ ہوا ہے. یہ بدقسمتی ان لوگوں کی ہے جو 40 سال سے حکومت میں بار بار آزمائے گئے ہیں, ملک کو لوٹ رہے ہیں, ان کو پھر آزما رہے ہیں. یار کچھ ہمیں اداروں پہ تنقید نہیں کرنی چاہیے, یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے, لیکن اداروں کو بھی غیر جانبدار رہنا چاہیے, اختلاف رائے سننے کی ہمت ہونی چاہیے. عمران خان کے گھر آپ چھاپے مارو, پولیس بھیجو, وہ کیا ہماری عمران خان ہمارے بھائی جو جرنلسٹ ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. یہ کلیئر کر دے کہ عمران خان جو ہمارے پروگرام میں سے عمران ریاض خان صاحب بیٹھے ہیں, ان کے گھر پہ انہوں نے کل ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ان کے گھر پر لوگ آئے, یہ شہر سے تھوڑا باہر رہتے ہیں, لیکن وہ لوگ آ کے کوئی ریکی شکی کرنے کا. میں بتاتا ہوں, ارشد شریف کو بھی 4 دن پہلے نوٹس لکھا گیا, پھر اچانک رکا ہے. ارشد شریف کے لیے بھی جب سمیع ابراہیم کا نوٹس تیار ہوا ہے, میں نے یہ FIA بیٹ کی ہے. کاشف صاحب بڑی بدقسمتی ہے, اس ملک میں صحافت انہوں نے عذاب کر دی ہے. پہلے سیاست عذاب کی تھی, اب بیچارے جو ان کے کسی کے پے رول پہ نہیں آتے ان کی زندگی عذاب کر رہے ہیں. یہ ارشد کو بھی کہ اپنا صدقہ دے, وہ گائے کا نہیں ہاتھی کا دے. سر ہاتھی کو ڈائنوسور منگا لینا پرانے وقت تھا سر, اگر بڑا ہی کرنا ہے تو پھر پورا ڈائنوسور ہی کریے نا سر. جی کس چیز پہ؟ یہ جو بٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں دیکھیں عمران ریاض اور یہ عمران کے ساتھوں میں نے سنا ہے, میں تو لندن میں تھا, میں نے سنا نہیں. بھٹی صاحب کے ایگزیکٹلی عارف بھٹی صاحب کے گھر بھی رات 2 بجے مڈ نائٹ نواک, جس کو نائٹ لیٹرز کہتے ہیں, وہ والی کاروائی ڈالی گئی. پھر میری اطلاعات میں بھٹی صاحب کو ڈائریکٹلی بھی تھریٹن بھی کیا گیا. عمران ریاض کے گھر کل باقاعدہ پولیس بھیجی گئی, جو پرووربیلی کہتے ہیں ڈالے, وہ بھی چکر شکر لگاتے رہے. یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ پورا نظام آپ کا جو ہے نا سخت ٹینشن میں اس وقت, اور جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, فیئر میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ ریئیکشن یہ آتا ہے کہ یار یہ آوازیں آ رہی ہیں, یہ سوالات اٹھ رہے ہیں, تو چلو اس کے خلاف ایکٹ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ وہ ریکٹیفائی کریں کہ جو غلطیاں ہو چکی ہیں. آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ دیکھ لیں, آپ کو حیرانی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور میں آج صبح سے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا فیصلہ آئے گا, پھر مجھے آیا یار اس پہ زیادہ سر کھپانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ وہی فیصلوں کی روایتیں, وہی فیصلوں کی عبارتیں, میرا جرم کوئی اور تھا پر میری سزا کوئی اور ہے. اور اسی غزل کا جو پہلا شعر ہے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے, سر آئینہ میرا عکس ہے, پس آئینہ کوئی اور ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو جب پتہ ہوں, تو جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ یہ فیصلوں پہ اس طرح سے. عدیل راجہ صاحب آپ سے ایک خصوصی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایویڈنس دینا تھا فیصل چودھری صاحب نے, کیونکہ میں تینوں مہمانوں کا وہ کر دوں. ابھی جو ایک موک الیکشن ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا, جب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا,
सूरी की कासिम सूरी की रूलिंग के बाद, तो उसमें लोगों ने खड़े होकर वोट डाले थे और 180 समथिंग वोट्स Exactly, पड़े वो थे सामने है। और उसमें इन लोगों ने वोट डाला था। सो क्या वो उसको गैर कानूनी कार्रवाई थी ना, वॉइड एब इनिशियो, वो किसी कार्रवाई तो का हिस्सा नहीं थी। नियत की बुनियाद पर तो किसी को नहीं किया जा ऐसे सकता। नहीं है, वो नियत की बुनियाद पे मुझे, आपको, इमरान रियाज को, आरिफ भट्टी को, साबिर शाकिर को, दीगर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनसे किया जा सकता है, हमें बाकियों को नहीं। बाकी जैसे हम कह रहे हैं, यानी ये बात इसमें बड़ा मजे का एक वाकया है, अगर आपके पास 2 मिनट है। क्विकली, आरिफ भट्टी साहब और मैं जवानी में जो है ना अक्सर फिल्में देखने का बड़ा शौक, और सिनेमा हॉल में जाके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखते होंगे फिर। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में भी उसी दौर के हैं ना, हम लोग तो पुराने हैं ना। उसमें लाहौर में एक बाकायदा कल्चर था, पिंडी में भी था, कि टांगे के पीछे ना फिल्म का पोस्टर लगा होता था और उसकी बड़ी मुनादी होती थी कि ये फिल्म आ रही है, और लोग बड़े एंथुसियाज्म से जाके मैं और भट्टी साहब देखते थे। और ये वाकया वो कंफर्म करेंगे, मुस्तफ़ा कुरैशी हो गया, सुल्तान राई हो गया, अंजुमन हो गई, किसी को फाइट सीन पसंद आता था, किसी को डांस और ठुमके पसंद आते थे, किसी को डायलॉग पसंद आते थे, किसी को सुल्तान राई। इंटरवल तक बहुत अच्छी मूवी चलती थी, इंटरवल होता था, इंटरवल के बाद जब आके बैठते थे लोग दोबारा, तो सडनली पता लगता था कि आहिस्ता आहिस्ता स्क्रिप्ट चेंज होने लग गया है, और आखिर में आके होता ये था कि विलन जो है उसको हीरो बना देते थे और हीरो को विलन। फिर जो सिनेमा हॉल में बोतलें चलती थी, सीटें फाड़ते थे, लोग गालियां देते थे कि यार ये स्क्रिप्ट राइटर, ये डायरेक्टर ने क्या किया है, ये क्या किया है फिल्म का। तो इस वक्त हो ये रहा है कि डायरेक्टर स्क्रिप्ट राइटर को टिका के गालियां पड़ रही है, और वो परेशान है कि यार ये सिनेमा हॉल में जो लोग बैठे हैं मेरी फिल्म के साथ किया गया। डायरेक्टर स्क्रिप्ट भट्टी साहब क्या करते होते? मैं तो ये जानना चाहता हूँ, भट्टी साहब क्या करते थे? छितर मारते होते थे, गालियां निकालते थे, सीटियां मारते होते थे? भट्टी साहब तो बैठ के एंजॉय करते थे। क्यों भट्टी साहब? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद वेलकम बैक नाज़रीन। असद उमर साहब का कहना है, इमरान खान साहब वो कहते हैं जानिबदाराना फैसला है इस इलेक्शन कमीशन के फैसले। ब्रीफ जवाब में आपका इस बात पे कि तरीके इंसाफ कहती है इससे हॉर्स ट्रेडिंग परमानेंट हो जाएगी, इट विल बिकम ओपन। आप ब्रीफली बताएं ताकि मैं आगे चलूं कि आगे का मंजरनामा आपको क्या नजर आ रहा है। डू यू एग्री विद पीटीआई, या आपको लगता है कि वाकई साहब भट्टी साहब भी का भी ये ख्याल है कि क्योंकि इंटेंट तो थी लेकिन क्राइम कमिट नहीं हुआ, क्योंकि खराबी नहीं हुई है, इस वजह से डी सीट नहीं होते थे वो? देखें, इलेक्शन कमीशन साबित करे ना कि वो न्यूट्रल है, और वो साबित कर सकता है। पंजाब में उड़ा दे उनको, यहां पे कर दे ना, यहां तो वोट डल गया है, यहां पे करे और साबित कर दे, पीटीआई का मुंह बंद कर दे। उसको साबित करना पड़ेगा, खुद उस इदारे को अपने एक्ट से साबित करना पड़ेगा कि वो न्यूट्रल है। हमारे कहने से फर्क नहीं पड़ेगा काशिफ भाई। वहां वो कहते हैं कि वोट नहीं पड़ा क्योंकि क्राइम कमिट नहीं हुआ, तो यहां तो क्राइम कमिट हो गया ना। ठीक है, अब यहां पे कौन सा बहाना बनाएंगे? बिल्कुल ठीक है। सो आप ये कह रहे हैं कि उधर कर से आज ये बड़ी बात हो रही है इदारों पर तनकीद की। एक इमरान आपसे शुरू करता हूं। ये आज अभी आपने करारदाद भी आई कौमी असेंबली में, आज भी मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसके ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि क्योंकि इसको हटा दिया गया है इस वजह से इमरान खान इदारों पर तनकीद कर रहा है, और मीर जाफर मीर सादिक कह रहा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है कि इमरान खान कहता है मैंने इनको नहीं कहा, मैं तो तुम्हें कह रहा हूं। वो कहते नहीं, तुम हमें नहीं कह रहे, तुम उनको कह रहे हो। ये क्या सिचुएशन बन गई है इस वक्त? देखें, इमरान खान 4 साल से इन्हीं को कह रहा है मीर जाफर मीर सादिक। उसने इनका नाम रखा हुआ है, बहुत सारे नाम रखे हुए, ये भी इनका नाम रखा हुआ है, और सबको पता है कि वो इन्हीं को कह रहा है। इमरान खान ने जब किसी और को कहना होगा वो उनको भी कह देगा जब कहना होगा। मैं जो अर्ज करूंगा आपको, असल में इन सब के पास शहबाज शरीफ की कमजोरी आ गई है इनके हाथ में। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को कसना होता है, चाबी देनी होती है, तो वो जलसे में खड़ी होकर फौज के खिलाफ स्टेटमेंट दे देती है। वो सारी बेइज्जती शहबाज शरीफ की। अब आसिफ अली जरदारी ने आज चाबी दी है, उसने कहा फैज हमीद जना कोर कमांडर है वहां के, वो जो बेचारा खुड्डे लाइन लगा हुआ है, ये जुमला बोल दिया आसिफ अली जरदारी ने। आसिफ अली जरदारी ने ये जुमला क्यों बोला? उसने ये जुमला इसलिए बोला, उसकी वजाहत आ गई, फंसेगा तो शहबाज शरीफ, उसकी वजाहत आ गई है। नाम ना लेने वाले, देखिए नाम ना वजाहत जो मर्जी करते रहे, जुमला सबके सामने रिकॉर्ड के ऊपर आ गया। नाम ना लेने, इमरान खान की वजाहत नहीं मानेंगे, जरदारी की मानेंगे, ये हो सकता है। यानी इमरान खान का जुमला ना बोलना, नाम ना लेना, उस पर करारदाद आ सकती है। आसिफ अली जरदारी के जुमला बोलने पर नाम लेने के ऊपर भी करारदाद क्या मुजम्मत भी नहीं हो सकती, ये मुंह भी नहीं खोल सकते। ये शहबाज शरीफ की जो है ना कमजोरी इनके हाथ में आ गई है। अब ये दिल करेगा, जब दिल करेगा स्क्रू करेंगे, और शहबाज शरीफ को कोई भी हल्का सा स्टेटमेंट देगा और शहबाज शरीफ फंस जाएंगे हर दफा। ठीक, मैं अभी किसी प्रोग्राम है, मुझे उन्होंने पूछा कि खुड्डे लाइन वाला, मैंने कहा जी कोर कमांडर तो मेरा ख्याल था कि फौज में आर्मी चीफ, कोर कमांडर बड़ी हैवी ड्यूटी पोजीशन होता है। खुड्डे लाइन, जी मैं आपके पास ही आ रहा हूं बड़ी साहब, खुड्डे लाइन वाली नहीं होती, लेकिन ये जो
اب کون رائٹ سائڈ پہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے؟ یہ لڑائی شروع ہوگی بھٹی صاحب. دیکھیں ایک تو عمران خان ہے، میر جعفر سراج الدولہ جس کو کہا تھا اس پہ انہوں نے یو ٹرن لیا، یہ میں آپ کو پورا یقین سے کہتا ہوں، اور نجی محفلوں میں اس کا کھل کے اظہار کرتے ہیں، ایک نہیں 101 دفعہ، اور اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. آصف علی زرداری نے بھی جان بوجھ کے جنرل فیض کا نام لیا اور غلط یو ٹرن لیا. لیکن شریف فیملی پہ ادارے بڑے ہی مہربان ہیں، کمال مہربان ہے یار. ان کا نام مہر بانی ہے پاکستان یہ ہونے چاہیے شریف فیملی. نواز شریف نے کہا آرمی چیف ریزائن دے، ڈی جی آئی ایس آئی ریزائن دے. اب ان کا بھائی سگا پرائم منسٹر ہے، ڈی جی آرمی چیف کو نکال دینا، ریزائن لے لینا. ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے. اعتزاز احسن نے صحیح کہا، یہ لاڈلے ہیں اداروں کے، یہ خالی ایک درخت نہیں جنگل کو پالتے ہیں. مجھے بتایا مریم نواز نے 3 دن پہلے کہا ہے جنرل فیض کے بارے میں، وہ کھڈے لینا ہے، وہ آرمی چیف سب سے سپیریئر پوسٹ ہے، یہاں کور کمانڈر ہے. اس کے بعد آپ الفاظ واپس لے رہے ہیں، قرارداد کوئی نہیں جا رہی. آپ نے فوج کو 4 سال گجرانوالہ پی ڈی ایم کے جلسے میں کیا کیا نہیں کہا. یار اداروں کو بھی تو اب سوچنا چاہیے، صرف رپورٹروں پہ ہی آپ نے چڑھائی کرنی ہے. آخری میں اپنی بھی اصلاح کرو. لیکن اور آخری بات جو ارشد شریف نے کہا تھا کہ ڈائریکٹر کی فلم پہ میرا آخری منٹ ڈبا فلم کے نعرے لگتے ہیں نا کاشف صاحب. ڈائریکٹر بڑا پریشان ہوتا ہے، یہ میں کی لکھ بیٹھا ہوں، میں کی لکھ بیٹھا. آج کل پریشان ہے ڈائریکٹر. ارشد صاحب خبر دے رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں نعرے لگ دینے. What will happen now? میرے خیال سے جو نظام ہے اس میں خود ہی کریکشن آنی چاہیے، اور اگر ہٹ دھرمی، انا پرستی اس کے اوپر قائم رہے تو یہ کرائسس جانے والا نہیں. صحافیوں کے گلے دبانے سے، آوازیں بند کرنے سے، معاشرے میں جو بچے ہیں جو سوشل میڈیا استعمال کریں انہیں اٹھانے سے، تھریٹن کرنے سے یہ مجھے آپ کا گلا گھونٹنا پڑے گا. پیچھے سے عدیل کہہ رہا ہے بند ہو گیا، پروگرام ختم ہو گیا. پریا تمام مہمانوں کے ناظرین گفتگو آپ نے سنی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.